اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ محترم سامعین و ناظرین، اسلام وہ خوبصورت دین ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہمیں رہنمائی کی ہے۔ بالخصوص اگر ہم معاملات کی بات کریں تو انسانوں کے درمیان اس نے حقوق و فرائض کا واضح تعین کیا تاکہ انسان ان حقوق و فرائض کی ادائیگی کر کے بہترین رہن سہن، حسن معاشرت قائم کر سکے۔ اس کے لیے انسانوں پر باہم ایک دوسرے کے لیے بہت سارے حقوق و فرائض رکھے گئے ہیں، اور ان حقوق و فرائض کی ادائیگی سے معاشرے کے مختلف طبقوں کو نفع پہنچایا گیا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ اپنے بچپن میں سب سے زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر والدین کی ذمہ داری رکھی گئی کہ وہ بچوں کی خوبصورت نگہداشت کریں۔ بڑھاپے میں والدین کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اولاد پر یہ ذمہ داری رکھی گئی کہ وہ والدین کی خدمت کریں۔ اسی طرح دیگر جو معاشرے کے طبقات ہیں ان کے باہم ایک دوسرے کے لیے حقوق و فرائض رکھے گئے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ زوجین کے حقوق میں شوہر کا ایک اہم ترین حق ہے، جس کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے معاشرتی بگاڑ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور گزشتہ کچھ عرصے میں پاکستان میں ہی طلاقوں کی شرح کافی حد تک بڑھ چکی ہے، اور ایک اندازے کے مطابق گزشتہ ایک سال میں 1.25 لاکھ سے زیادہ طلاقیں ہو چکی ہیں۔ تو شوہر کے حقوق میں جو اولین حق اللہ نے رکھا ہے وہ ہے اطاعت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ جو نیک اور صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت گزار ہیں اور شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرتی ہیں جس طرح سے اللہ نے حفاظت کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ پر غور کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جو بھی نیک اور صالح عورتیں ہیں وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہیں۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پر سب آدمیوں سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر اس کی ماں کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے شوہر کا۔ میں نے عرض کیا تو پھر مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ماں کا۔ تو سامعین، گھر ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک ادارہ ہے۔ جس طرح ایک ملک ہو یا کوئی بھی ادارہ جس کا کوئی سربراہ ہوتا ہے، اسی طرح گھر کا سربراہ مرد ہے۔ اگر اس کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے تو گھر کا انتظام و انصرام بہترین طور پر چل سکتا ہے، اور یہ ادارہ اپنے تمام امور کو بہتر طور پر سر انجام دے سکتا ہے۔ اس صورتحال میں اگر عورتیں اپنے شوہروں کی پورے طور پر اطاعت کریں تو اس سے گھر کا جو ماحول ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے، گھر بہتر طور پر چل سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں عورت پر سب سے زیادہ حقوق شوہر کے قرار دیے ہیں، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کی اطاعت کرنے پر بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں مخلوق میں سے کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز قرار دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک اور صالح اور اطاعت گزار عورت کو مرد کا سرمایہ قرار دیا ہے، یا بہترین متاع دنیا قرار دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں کہ اگر وہ اسے حکم دے تو وہ اطاعت کرے، اور اگر اسے دیکھے تو خوش کر دے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دے، اور کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے۔
اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے 4 چیزیں ملیں اسے دنیا و آخرت کی بھلائی ملی۔ ایک، شکر گزار دل، دوسرا، یاد خدا کرنے والی زبان، تیسرا، مصیبت پر صبر کرنے والا بدن، اور چوتھا، ایسی بیوی کہ اپنے نفس اور شوہر کے مال میں گناہ کی متلاشی نہ ہو، یعنی اس کے مال میں اور اس کی عزت و آبرو میں خیانت کرنے والی نہ ہو۔ شوہر کے حقوق کا تعین کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شوہر کا حق عورت پر یہ ہے کہ اپنے نفس کو اس سے نہ روکے، یعنی جب شوہر اس کو بلائے تو وہ اس میں کوئی رکاوٹ نہ کرے، اس کی فرما برداری کرے، اور فرض کے سوا کسی دن بغیر اس کی اجازت کے روزہ نہ رکھے، اور اگر ایسا کیا یعنی شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھ لیا تو گناہگار ہوئی، اور شوہر کی اجازت کے بغیر اس عورت کا کوئی عمل مقبول نہیں۔ اگر عورت نے کر لیا تو شوہر کو ثواب ہے اور عورت پر گناہ، اور بغیر اجازت اس کے گھر سے نہ جائے۔ اگر ایسا کیا تو جب تک توبہ نہ کرے اللہ اور اس کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ اگرچہ شوہر ظالم ہو؟ تو فرمایا اگرچہ ظالم ہو۔ وجہ یہ ہے کہ اگر عورت گھر سے نکل جائے گی، نتیجے میں اس کو شوہر طلاق دے دے، تو اس طرح وہ عورت ہمیشہ کے لیے بہت ساری مشکلات سے دوچار ہو سکتی ہے، اور یوں جو گھر کا ایک ماحول ہے وہ خراب ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان ایک اعتماد کا رشتہ ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اسلام نے اس طرح کے سارے جو اسباب ہیں ان کا سد باب کیا ہے جو گھر کے ماحول کو خراب کرنے کا سبب بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا، 3 شخص ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی اور ان کی کوئی نیکی بلند نہیں ہوتی، یعنی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی۔ ایک بھاگا ہوا غلام جب تک اپنے آقا کے پاس لوٹ نہ آئے اور اپنے آپ کو ان کے قابو میں نہ دے دے، دوسرا وہ عورت جس کا شوہر اس پر ناراض ہے، اور تیسرا نشہ کرنے والا کہ جب تک ہوش میں نہ آ جائے۔ اور ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شوہر نے عورت کو بلایا اور اس عورت نے آنے سے انکار کر دیا اور غصے کی حالت میں اس شوہر نے رات گزاری، تو فرمایا صبح تک اس عورت پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر جب عورت کو بلائے تو وہ فوراً چلی آئے، چاہے وہ تنور کے پاس ہو، یعنی کوئی عورت اگر کھانا پکانے کے لیے چولہے کے پاس تنور کے پاس بیٹھی ہے اور وہ کھانا تیار کر رہی ہے، ایسے موقع پر امکان ہے کہ وہ اگر وہاں سے اٹھ جائے تو وہ کھانا جل جائے، مگر فرمایا کہ ایسے موقع پر بھی وہ شوہر کی اطاعت کرے۔ اسلام نے جہاں مرد کے اور شوہر کے حقوق کے ضمن میں اطاعت اور فرما برداری کو اس کا ایک حق قرار دیا ہے، اور بیوی کو پابند کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اور جو عورتیں اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں ان کی سختی سے مذمت فرمائی ہے، وہی نیک اور صالح عورتوں کی تعریف میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اللہ کی اطاعت کرے اور شوہر کا حق ادا کرے اور اسے نیک کام کی یاد دلائے اور اپنی عصمت یعنی عزت اور اس کے مال میں خیانت نہ کرے، تو اس کے اور شہیدوں کے درمیان جنت میں 1 درجے کا فرق ہوگا۔ پھر اس کا شوہر اگر با ایمان نیک خصلت ہے تو جنت میں وہ اس کی بیوی ہوگی، ورنہ شہداء میں سے کوئی اس کا شوہر ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے، فرمایا عورت جب 5 نمازیں پڑھے اور رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، آپ کا اپنے شوہر کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ انہوں نے عرض کی، میں ان کے حقوق پورے کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتی مگر جس سے میں عاجز آ جاؤں، یعنی جس قدر میری بساط ہے میں ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
آپ اس سے یعنی اپنے شوہر سے جیسا بھی رویہ اختیار کرو وہی آپ کی جنت اور وہی دوزخ ہے. یعنی اگر آپ اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گی تو آپ کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور اگر اس کی نافرمانی کریں گی تو یہ عمل آپ کا جہنم میں داخلے کا سبب بنے گا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عورتوں کی طرف سے نمائندہ بن کر حاضر ہوئی ہوں. ان میں سے ہر عورت خواہ وہ میرے آپ کے پاس حاضر ہونے کو جانتی ہو یا نہ جانتی ہو مگر وہ اسے پسند ضرور کرتی ہوگی. اللہ مرد و عورت دونوں کا رب اور خدا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد و عورت دونوں کی طرف اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. اللہ نے مردوں پر جہاد فرض کیا ہے، اگر وہ اس میں زخمی ہوتے ہیں تو مال غنیمت پاتے ہیں اور ظاہر ہے انہیں غازی ہونے کا شرف بھی ملتا ہے، اور اگر شہید ہو جائیں تو اپنے رب کے پاس زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. یعنی شہادت کا درجہ پانے پر جو شہید کو مقام حاصل ہوتا ہے اس کا ذکر کر رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایسا عمل ارشاد فرمائیے جو ان کے اس عمل کے مساوی ہو، یعنی راہ خدا میں جہاد کرنے اور اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے یا شہید ہو جانے یا غازی بن جانے کی صورت میں مردوں کو جو جزا ملتی ہے اس کے برابر ہمیں بھی کوئی عمل بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل عورت کا اپنے شوہر کی اطاعت کرنا اور اس کے حقوق کو پہچاننا ہے، اور تم میں سے بہت کم عورتیں ہیں جو ایسا کرتی ہیں. ایک روایت میں ہے کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں عورتوں کی طرف سے نمائندہ بن کر حاضر ہوئی ہوں. اللہ نے مردوں پر جہاد فرض فرمایا ہے، اگر یہ زخمی ہوں تو اجر پائیں، اور اگر شہید ہو جائیں تو اپنے رب کے پاس زندہ رہیں اور رزق دیے جائیں، اور ہم عورتیں ان کے گھر کی دیکھ بھال کرتی ہیں، لہٰذا ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جس عورت سے بھی ملیں اسے بتا دیں کہ شوہر کی فرمانبرداری کرنا اور اس کے حق کو پہچاننا جہاد کے برابر ہے، اور تم میں سے بہت کم عورتیں ایسا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے اور ان کو کامل طور پر ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ان حقوق کی ادائیگی جہاں اللہ کے حضور ہمیں سرخرو کرتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے، وہیں دنیا میں اس سے بہت سے منافع حاصل ہوتے ہیں، معاشرتی زندگی خوشگوار ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.